لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. جو گفتگو پچھلے سال شروع ہوئی تھی ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. لیکن یہ عبادت ہونی چاہیے اسلام کے دائرے میں اور اس کے احکام کے ذہن میں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں کل کو قیامت میں آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا. قرآن نے اور جگہوں پر بھی کہا ہے کہ کوشش یہ کرو دعا کرو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ موت نہ آئے مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں موت آئے. اور کمال اسی وقت کا ہے جب انسان کو موت آ رہی ہو تب اس کا عقیدہ کیا ہے. کل بات نقل کی گئی کہ ساری زندگی نیکیاں کرنے کے باوجود آخر وقت تک آدمی ممکن ہے کافر اس دنیا سے چلا جائے بے دین اس دنیا سے چلا جائے. لہٰذا ایک چیز پر اور تاکید کرتا ہے مذہب ہمارا دین ہمارا وہ یہ کہ جتنی چاہو عبادت کرو جتنی چاہو دعائیں پڑھو بہت اچھی بات ہے لیکن کبھی بھی اپنی نماز دعا عبادت پر گھمنڈ مت کرنا. نہ جانے کتنے لوگ تھے جو حافظ قرآن تھے تلاوت قرآن کرتے تھے پورا قرآن یاد تھا بڑے نمازی تھے بڑے پرہیزگار تھے مگر وہ سوچنے میں رہ گئے. اور وہ انسان جس کا سب سے بڑا جرم تھا امام حسین کو گھیر کر جو کربلا تک لایا تھا وہ علیہ السلام بن گئے. صلوات برما دیکھ لیں تو گھمنڈ کس بات کا غرور کس بات کا. اسی لیے جو ہے وہ ایک روایت بڑی غضب کی ہے. دیکھیے اگر یہیں مل جائے ذہن میں آئی ہے تو میں آپ کو دیکھ کے سنا دوں. یاد تو ہے لیکن وہ بڑی عجیب طرح کی روایت ہے. بغیر دیکھے اگر پڑھ دوں گا تو لوگ کہاں سے پڑھ دیا. لہٰذا یہ جو ہے بہت زبردست روایت ہے اگر مل جائے. صلوات محمد مل گئی. فرماتے ہیں یہاں جو روایت ہے پیغمبر اکرم سے روایت ہے. فرماتے ہیں اور یہ ہے کہاں نہج البلاغہ صفحہ 193 حکمت نمبر 46. حدیث رسول اللہ کی ہے. اب نہج البلاغہ کا اس کو نقل مولائے کائنات نے کیا ہے.
چنانچہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے نقل فرمایا، مولا فرماتے ہیں سیئتن، یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے، لیکن اس روایت کو میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں، موسٹ امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہمارے اندر سے وہ گھمنڈ ہے، وہ غرور نکلے کہ ہم تو بڑے مومن ہیں۔ فرماتے ہیں سیئتن تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تم کو اپنے اندر ذلیل کر دے وہ کہیں بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دو تین جگہ نے سن لیے سچ، ایک جگہ چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ فرماتے ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، امام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے گناہ زیادہ بہتر ہے گھمنڈ کے مقابلے میں۔ کیا گھور رہے ہیں؟ یہ امام نے کہا ہے، یہ اصول کافی جلد 2 صفحہ 313 حدیث نمبر 1، امام فرماتے ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمن، اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ مومن کے لیے گناہ بہتر ہے بنسبت گھمنڈ کے، ولولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا مبتلی مؤمن بذنب ابدا، تو اللہ کبھی کسی مومن کو گناہ کرنے ہی نہ دیتا، خدا خود روکتا۔ اب اس کو ایک منٹ میں جو میری سمجھ میں آیا، دیکھ گھمنڈ کیا چیز ہے؟ میں بہت مومن آدمی ہوں، میں بہت اللہ والا آدمی ہوں، میں بڑا متقی آدمی ہوں، تو کبھی آدمی اپنی کمیوں پر سوچے گا؟ نہیں نا۔ لیکن اگر آدمی نے گناہ کر لیا تو ارے یار یہ گڑبڑ ہو گیا، کیسے کیا ہوگا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اپنے کو ذلیل سمجھے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، ایک روایت سنیے آپ تو یہ دونوں حدیثیں ملا کے سمجھ میں آ جائے گی۔ جناب داؤد کا نام سنا ہے آپ نے؟ پیغمبر ہیں، روایت کہتی ہے کہ جناب داؤد کو اللہ نے حکم وحی نازل کی، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد گناہگاروں کو خوشخبری دے دو۔ بشارت تو جانتے ہیں نا، یا داؤد بشر المذنبین، اے داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو، وانذر الصدیقین، اور صدیقوں کو ڈراؤ۔ ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ بڑے بڑے جو اللہ والے ہیں ان کو ڈراؤ۔ جناب داؤد کہنے لگے کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، ماننے والے کیا مطلب کہ گناہگاروں کو خوشخبری دے اور صدیقوں کو ڈرائے؟ قال یا داؤد بشر المذنبین بانی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، وَأَنذِرِ الصِّدِّقِينَ، اور یہ ذاکر مولانا آیت اللہ نماز شب والے جو اپنے کو بڑا مومن سمجھتے ہیں ان کو ڈرائیے، اللہ یعجب باعمالہم، خبردار اپنے عمل پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يُعْجِبُ بِالْحَسَنَاتِ، اس لیے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے اپنے عمل پر گھمنڈ کیا اللہ ہلک، مگر یہ کہ برباد ہوا۔ اور بچے کس بنیاد پر؟ کا گناہ کی بنیاد پر، شیطان پھنسا کس بنیاد پر؟ کا عبادت کے گھمنڈ کی بنیاد پر۔ صلوات بر محمد و لیکن دیکھیے بڑی، آپ کو بتاؤں یہ منبر جو ہے نا، اس سے زیادہ خطرناک کوئی جگہ نہیں ہے۔ ذرا سا آپ چوکے اور سننے والوں کے یہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہوا
پھنس جائیں گے آپ کل کو قیامت میں مولوی صاحب. تم نے ایسی بات کیوں کی؟ سمجھ گئے آپ؟ تم نے ایسی بات کیوں کی؟ وہ لڑکا اس نے کہا چلو یار گناہ زیادہ بڑھیا ہے. خبردار، کل اس پر بات ہو چکی ہے کہ عبادت کم کرو چلے گا مگر گناہ نہ کرو. تقوی کی میننگ یہی بتائی گئی ہے، تقوی کی تعریف یہی کی گئی. اور کل بات آئی تھی کہ تقوی ہے تو کچھ چیزیں جو خدا خود عطا فرما دیتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ واٹس میننگ آف تقوی؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث امرک، خدا تم کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تقوی کثرت استحباب کا نام نہیں ہے، مین تقوی ہے واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے. یہ ہے تقوی. اس کی مثال بڑی اچھی دی ہے، صلوات پر محمد. سنا دیں دیکھیں، بیلنس کرنے کے لیے مجھ کو واپس آنا پڑا تو کوئی لڑکا اس سے غلط میسج نہ لے کے چلا جائے. ایک جگہ روایت فرماتے ترکو، دیکھیں گناہ چھوڑنے کی کتنا بڑا وہ ہے. ترکو لقمت الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ پسند ہے 2000 مستحبی نمازوں سے. کم پڑھو نماز مگر حرام مت کرو، دین یہ سچا، گناہ مت کرو. صلوات بر محمد. آپ کو مثال کے طور پر یوز کر سکتے ہیں نا. تو یہاں جو ہے وہ کہیں آگے زمین بک رہی تھی مثلا، محبت فرماتے ہیں فون کیا کہ وہ وزیر صاحب آپ بھی لے لیجیے. میں نے کہا بھیا کلکتے میں لے کے کیا کروں گا، کلر لے لیجیے، بعد میں کرایہ ورایہ وہاں ملتا نہیں ہے، 10,000 روپیہ مہینہ مل جائے گا، یہ ہے وہ یہ. خیر صاحب لے لیا. تو میری اوقات کہاں صاحب، پرائمری کا ٹیچر ہوں، سمجھ گئے آپ. تو اب وہ رمضان کی چھٹی ہوتی تھی، چلے آتے تھے. جو بھی 2-4 ہزار روپے سال بھر میں بچایا ہے، ہم اور ہمارا لڑکا روزانہ صاحب خود ہی 15-20 سیٹیں خود ہی جوڑ لیتے تھے کہ مزدوری کے پیسے بچ جائیں گے. 30 دن کیا، چلے گئے. تو 30 دن میں 20 سیٹیں روز جوڑی تو کتنا ہوا؟ 600. پھر اگلے سال رمضان میں آئے پھر 600 جوڑ کے چلے گئے. بہرحال 4-5 سال میں دیوار ہو گئی ہماری، ہے نا. اب ہر آدمی کو پیسہ دکھانے کا شوق ہوتا ہے. بھائی عبادت صاحب نے کیا کیا صاحب، 500 مزدور، 100 کاریگر اور یہ مشین وہ مشین. ایک دن میں ساری دیواریں اٹھ کے تیار، شٹرنگ بھی ہو گئی. کل جو ہے وہ اس کی سلیب پڑ جائے گی. تب تک وہ ٹرک والا جو گٹی لے کے مورن لے کے آیا تھا وہ بیک کرنے لگا. سمجھ گیا؟ اب وہ جو بیک گیئر لگا وہ اتفاق سے ایکسیلریٹر جو ہے کچھ تیز دب گیا، ایک زور کا دھکا مارا تو اتنی محنت سے جو پوری دیوار اٹھی تھی ایک دھکے میں گر گئی. نہیں گر گئی. اہل بیت یہی سمجھاتے ہیں گناہ کو گناہ نہ سمجھو، ایک گناہ پوری عبادت کی عمارت کو گرانے کے لیے کافی ہے. صلوات در محمد. سمجھ میں آیا؟ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، یہ دیوار روایت کی مثال ہے جو میں نے گڑھ دیا بھائی عبادت کا نام لے کے. روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص دیوار اٹھاتا ہے وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو گراتا نہیں تو ایک دن دیوار اٹھ جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص دیوار اٹھاتا رہے، دھکا مارتا رہے، قیامت آ جائے گی دیوار مکمل. ویسے ہی آدمی عبادت کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مین چیز ہے گناہ کا چھوڑنا، لیکن ایسی نیکی سے بھی بچو جو ہمارے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے. صلوات بر محمد. قرآن کا روایت کہتے دخل رجلان، اور یہ وہ بیماری ہے نا، یہ وہ بیماری ہے جس میں کم و بیش
ہم سب شامل ہیں، یا ہم سب سے مراد جو اپنے کو بولیے مومن سمجھتے ہیں. گناہگار بیچارہ اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے، سمجھا؟ پھنسے گا کون؟ مومن پھنسے گا. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا ہمارے ٹائپ کا تھا، مجرم گناہگار فاسق آدمی. فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں مسجد سے نکلے. کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ. لیکن امام فرماتے دونوں پلٹ چکے تھے. فخرج من المسجد والفاسق صدیق والعابد فاسق، دونوں مسجد میں گئے، ایک عابد دوسرا بولو فاسق. جب نکلے تو چینج ہو چکے تھے، جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا اور جو فاسق تھا وہ صدیق، سپرلیٹو ڈگری امام نے کہا، والفاسق صدیق. وذالک، اب امام وجہ بتا رہے ہیں، وجہ کیوں؟ فرماتے وذالک انہ یدخل العابد المسجد مدلا بعبادته یدل بها فتکون فکرته فی ذالک. اس لیے وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر عابد رہا مسجد میں اتنی دیر اپنی عبادت پر گھمنڈ. میں تو اگلی صف میں بیٹھتا ہوں، میں تو یہ دعا روز پڑھتا ہے، ان کو دیکھو ہے، یہ بھی آئے ہیں آج نماز پڑھنے. تو جتنی دیر عابد رہا مدلن بعبادت، وہ اپنی عبادت میں گھمنڈ. اور چنانچہ جو چونکہ عبادت ہے تو تمہارا سارا دماغ بھی اسی گھمنڈ میں لگا رہا. وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ويستغفر الله بما صنع من الذنوب. لیکن فاسق گناہگار جتنی دیر رہا اتنی دیر اپنے گناہوں کے چکر میں سوچتا رہا اور اس پر استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا. وہ اپنے استغفار کی وجہ سے صدیق بن گیا، یہ گھمنڈ کی وجہ سے فاسق بن گیا. صلوات بر محمد و آل. اب جب اسی کو آپ شوق سے سننے، دیکھیں انگلی لگی ہوئی ہے، جانا ادھر تھا، لیکن اب اس کو سننے ایک روایت اور سن لیجیے. صلوات بر محمد. کیا نام ہے تمہارا؟ تمہارے دادا کا کیا نام ہے؟ کہاں گئے آج؟ تمہارے دادا کا کیا نام ہے؟ شہزادے حسین. کیا عمر ہے تمہاری؟ 7 سال. بہت پرفیکٹ مثال مل گئی ہے. روایت کہتی ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم 10. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال ہو جائے، اور پھر کبھی کبھی ان کو ہلکا ہلکا تڑی بھی لگا دو اگر ڈھیلے پڑے جب وہ 10 سال کے ہو جائے. کیوں؟ عبادت. بھائی کبھی کوشش کی آپ نے سگریٹ چھوڑنے کی؟ بہت سے لوگ ملیں گے اس میں کئی سال سے پی رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو آدمی 10 سال 15 سال سگریٹ پی لے، سمجھ گئے؟ اب گھر والے ڈانٹتے رہے، قوم والے ڈانٹتے رہے، بیوی ڈانٹتی رہے، سمجھ گئے؟ ایک صاحب تھے بیچارے، اتنے ڈرپوک تھے، وہ میرے کمرے میں آ کے سگریٹ پیتے تھے، پھر الائچی کھاتے تھے، پھر گھر جاتے تھے. یہ ایسے نوٹ بھی ہے. صلوات پر محمد. اللہ غریق رحمت کرے، بڑے مومن آدمی تھے بیچارے. تو وہ ایک جگہ گئے، ہم نام نہیں لیں گے اس شہر کا، تو انہوں نے ہوٹل میں ٹھہرایا، محرم کے عشرے کے لیے گئے. تو وہ جب آئیں صبح شام جب آئیں وہ ایک پیکٹ سگریٹ کی رکھ کر کے ایک نکال کے پی کے چلے گئے. بڑا مومن آدمی بیچارہ، کبھی خالی ہاتھ آتا ہی نہیں. 2-3 دن کے بعد ان کی بیوی کا فون آیا، حضور آپ کے پاس جا کے سگریٹ تو نہیں پیتے؟ ہم نے کیوں؟ کرنے کے ابھی 2 مہینہ ہوا ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا یہ وہاں نہ پیتے ہو بیٹھ کر کے. تو کیا ہوا؟ ہو جاتا ہے نا 10 سال
15 سال پینے کے، ڈاکٹر کہے، بیوی کہے، خاندان کہے، اولاد کہے، قوم کہے، جب عادت بن جاتی ہے تو چھوٹتی نہیں۔ کچھ دین کہاں سمجھانا چاہتا ہے، واجب کیا ہے اس نے 15 سال پر، بلا رہا ہے 7 سال میں، تاکہ جب تک واجب ہو تب تک ہیبٹ ہو جائے۔ صلوات محمد، تاکہ اب ہیبٹ جب ہو جائے گی تو چاہے جتنی مصروفیات ہو، عادت ہے، چھوٹ نہیں سکتی ہے۔ تو غازی بھائی جو ہے 7 سال کے ہیں، تشریف رکھیے، یہ ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، بیٹھیے۔ تو اب آپ کو کیا حکم ہے پیغمبر کا آپ کے لیے شہزادے صاحب، کہ اپنے جو ہے بیٹے کے لیے حکم ہے، مروا صبیانکم، اپنے بچوں کو، تو بچوں میں پوتا بھی آ جائے گا۔ تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے، لڑکا سعودیہ رہتا ہے، کہ ان کو آپ مسجد لے کے جائیے۔ 7 سال سے لے کے جانا شروع کیا، ابھی آپ کے اوپر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ لیکن جائیے، پیغمبر نے کہا 7 سال کی عمر میں جاؤ۔ اب 15 سال کے ہوتے ہوتے کتنا ہو گئے؟ 8 سال مکمل۔ اب ان کے اوپر ہو گئی واجب، چونکہ عادت بن گئی ہے، تو اب 15 سال کے بعد تو یہ بھی تو کسی وقت شہزادہ ہوں گے، یہ بھی تو آج کے بعد۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 7۔ تو بھائی 53 سال کے بعد، 63 سال کے بعد یہ بھی تو دادا ہو جائیں گے۔ اب یہ ہو گئے کیا نام ہے غازی بھائی 70 سال کے۔ ان کے پوتے جو نے آ کر کے پوچھنا شروع کیا، اچھا دادا یہ بتاؤ آج کی کبھی نماز قضا ہوئی؟ یہ جگہ ہے جہاں دادا کو برا لگ جائے گا۔ صلوات، آپ نے سمجھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں دادا کو، تب یہ غازی دادا کیا کہیں گے، کیا مجھ سے پوچھنے آئے ہو نماز؟ میں اتنا بڑا تھا تب دادا کی انگلی پکڑ کے جاتا تھا، یہ اتنا بڑا تھا تب سے دادا کی۔ یہ کیا ہے، یہ گھمنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ 63 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، اسی ٹائپ کا واقعہ ہے۔ امام فرماتے ہیں صلوات بر محمد، بالکل اسی ٹائپ کا قصہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ہے کہاں اصول کافی میں، فرماتے ہیں اتا عالم عابدن، ایک عالم آیا کسی عابد کے پاس، فرض کیجئے غازی کے پاس، فقال لہو کیف صلاتک، اور آ کر کے عابد دادا سے پوچھا، مولوی صاحب نے، کیف صلاتک، کیا حال ہے آپ کا نماز کا؟ وہی جو ہم نے کہا نا، برا لگ گیا دادا کو، کہنے لگے مثلی یسأل عن صلاتے، میرے بارے میں، بالکل عبادت بھائی کبھی کبھی ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے انگلی کر کے، مثلی یسأل عن صلاتے، میرے بارے میں، میری نماز میں سوال ہوگا، وَأَنَا أُصَلِّي مونز کذا و کذا، کب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ گھمنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اس عالم نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ قال کیف بکاؤک فی صلاتک، اچھا یہ بتائیے عابد چچا، نماز میں رونا ہونا کبھی طاری ہوتا ہے، گریا وریا کبھی کرتے ہیں؟ قال ابکی حتی تجری دموعی، میں اتنا روتا ہوں یہ سب بھیگ جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے آنسو میرے رخساروں پر۔ فقال له العالم، اب عالم نے فرمایا، فَإِنَّ ضِحْكَكَ وَأَنْتَ خَائِفٌ، ہنستے رہتے، اندر خدا کا خوف رکھتے، افضل من بکائک وَأَنْتَ مُدِلٌ، تمہارے اس گریے سے کہیں بہتر تھی وہ ہنسی جو تم کو گھمنڈ میں مبتلا کر رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو میں آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اب سب بلند ہیں، اپنے بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ابھی سے کوشش کریں ہم کہ کام تو اچھے کریں، ہائے ہائے ہائے،
ایک جملہ اکثر مجلسوں میں کہا ہے، پچھلے سال بھی کہا ہوگا یقیناً، لیکن کوئی مجلس بچتی نہیں ہماری جس میں یہ جملہ آئے گا. کیا؟ شکر ادا کیجئے خدا کا، اللہ کا، کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. وہ کیوں کہتا ہوں میں؟ اس لیے کہ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے. آپ تو سماج میں رہتے ہیں، پوچھئے گا ہمارے ایک اردو میں بولتے ہیں اخلاق، انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مورل، ہے نا. ہندی کیا ہے اس کی؟ نیتکتا. اکثر سنتے نیتکتا کے آدھار پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. ان کو پوچھو کہ نیتکتا کی اسپیلنگ پتہ ہے؟ تو نیتکتا کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے. کسی مذہب میں چلے جائیے کہ بھائی صاحب نیتکتا بہت اہم ہے، کیا کریں کہ ہماری نیتکتا جو ہے وہ بڑھ جائے، مورل ہمارا ڈیولپ کر جائے. ہے کہیں؟ صرف اہل بیت کے یہاں آپ کو ایک دعا ملے گی، جس دعا کا نام ہے دعا مکارم الاخلاق. اس نام کی دعا، ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا، لیکن ہماری نظر سے جتنا دیکھا ادھر ادھر نہیں سمجھ میں آیا. کیا ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاق پر صلوات پڑھیے، سناتا ہوں ایک 2 منٹ کے لیے بند کرو، سناتا ہوں آپ بھی پڑھ کیجیے صلوات پر محمد. ہر میں نے جو پڑھا ہے مذہب میں، سمجھیا، غرور، گھمنڈ. گورکھپور اسٹیشن جانتے ہیں آپ؟ میں نے بند اس لیے کروایا کہ کتاب کھو گئی ہے، میں حوالہ نہیں دے پاؤں گا، اس لیے آپ کو چونکہ میرے اوپر اعتبار ہے اس لیے آپ سن لیجئے. تو اکثر میری عادت ہے اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے میں کتابیں خریدتا ہوں، پڑھتا ہوں. ہندی، انگریزی تو آتی نہیں، ہندی اپنا دیکھ لیتا ہوں. ایک دن مجھ کو گورکھپور اسٹیشن پر ایک کتاب مل گئی، اس کو ایسے ہی پڑھنے لگا. تو اس میں دیکھیے بھائی اخلاق، کمانڈ پر بات چل رہی ہے نا. اس میں انہوں نے لکھا کہ صاحب جب مہابھارت ختم ہو گئی تو ان کے بقول مہابھارت کی جنگ کس بنیاد پر ہے؟ بتاؤ، تم کو تو آنا چاہیے نا. نہیں بھائی، چنئی میں پڑھایا نہیں گیا. مہابھارت جنگ کا سبب کیا تھا؟ وہ تو جانتے ہیں، کربلا میں جنگ کس سے کا؟ حسین اور یزید. وجہ کیا تھی؟ بیعت مانگی گئی ہے نا. ویسے ہی کورو پانڈو میں جو جنگ ہوئی تو مجھ کو بہت معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بقول ان کے حق و باطل کی جنگ تھی، اور ان کے بقول پانڈو کاہے پہ تھے؟ حق پر، اور کورو کیا تھے؟ باطل پر. جب مہابھارت ختم ہو گئی، اس کتاب میں لکھا، سنیے، تو جیتا کون؟ جاوید بھائی ان کے ساتھ شری کرشن تھے. تو یہ ہوا کہ صاحب، اچھا دیکھیے ایک چیز اور ہم آپ کو سنائیں، اسلام میں اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں قیامت کا تصور نہ ہو. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں جنت اور جہنم، بہشت و دوزخ، پیراڈائز اور اور سورگ اور کا تصور نہ ہو. ہے کوئی مذہب؟ لے آئیے آپ. مذہب اگر ہے تو مذہب میں آپ نے کیا کیا ہے اس دنیا میں، آپ کو ایک دن حساب دینا پڑے گا. یہ اسلام میں بھی ہے، یہ مسیحیت میں بھی ہے، یہ یہودیت میں بھی ہے، موسیٰ کا بھی پیغام یہی تھا، ہندوازم میں بھی ہے کہ آپ کو ایک دن جو ہے وہ حساب و کتاب دینا ہوگا. ہو گئی نا بات؟ چلیے صاحب، لیکن فرق ہے الگ الگ اس میں. آپ کے یہاں کیا ہے
کہ آپ جو ہے وہ ابھی اپنی مرضی سے زندہ رہتے ہوئے بہشت میں نہیں جا سکتے. آپ کو مرنا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، پھر جب ڈے آف جسٹس آئے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا، تب آپ جا سکتے ہیں. اس کتاب سے جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر آدمی بہت زیادہ نیکوکار ہے تو اسی شریر کے ساتھ شریر وہ سورگ میں اپنی سوچھا سے جا سکتا ہے. یہ ان کے یہاں ایک نظریہ، اس کو پڑھنے کے بعد میری سمجھ میں آیا شاید اس طرح کا ڈائریکٹ کوئی جملہ نہ ملے. پانڈو نے یہ طے کیا کہ ہمارا کام دنیا میں ختم ہو گیا، حق کو جیت مل گئی، اب ہم لوگوں کو واپس بہشت میں جانا چاہیے. پانڈو کوئی نام بتا سکتا ہے؟ سدیو، ارجن، بہر سب سے مطلب بھی نہیں ہے. تو اس میں پانڈو میں، اور یہ خاتون دروپتی ہے نا، پانڈو میں جو ان کے یہاں میں نے پڑھا کتاب میں، خود کسی کی سنی نہیں سنا رہا، 4 لوگ جب 6 لوگ جب چلے تو 6 میں سے 5 گر گئے، اور گر کے جو ہے وہ واصل جہنم ہو گئے، نرک میں چلے گئے، بہشت تک نہیں پہنچ پائے. بہشت میں صرف ایک آدمی گیا جس کا نام تھا ستیو. اب اس کے بعد انہوں نے 5 کی وجوہات لکھی کہ اتنے مقدس ہونے کے باوجود یہ لوگ بہشت میں کیوں نہیں پہنچ پائے. سب یاد نہیں ہے مجھ کو، ہماری مجلس کا جو موضوع ہے وہ یاد ہے. تو فلاں اس لیے اور فلاں اس لیے اور فلاں اس لیے. ارجن کی بات جب آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ارجن کیوں نہیں جا سکے بہشت میں اتنی جو ہے وہ تقوی اور ایمان کے باوجود؟ اس لیے کہ ارجن کو اپنے تیر چلانے پر بڑا گھمنڈ تھا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اسلام بھی کہتا ہے گھمنڈ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ہندوازم بھی کہتا ہے گھمنڈ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. پتہ نہیں یہ لوگ جو مذہب کا نام لے کے اقتدار پر آتے ہیں انہیں یہ سب باتیں اپنے مذہب کی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، پھر کیوں گھمنڈ کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. صلوات بر محمد صلوات بر محمد. تو غرور اور گھمنڈ سے بچنا بہت اہم ہے، موسٹ امپارٹنٹ ہے. اب وہ بات جو 3 دن بعد آنی تھی وہ ابھی آ جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ بات نکل آئی ہے. صلوات پڑھیے، نکالتا ہوں. تو ہماری بات چلی تھی کہاں سے؟ کہ کسی مذہب میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت سلام اللہ علیہ اجمعین کے صدقے اور طفیل میں ہمارے پاس ہے نا. بہت زور دیا جاتا ہے ہر مذہب میں اخلاق کا، مورل کا، نیتکتا کا، ہے نا. لیکن اس نیتکتا کو بڑھانے کا اپائے کیا ہے؟ اس مورل جو ہے وہ کیفیت کو ڈیولپ کرنے کے آپ کے یہاں ہے، کہاں ملے کہ مجھے نہیں معلوم. تحفۃ العوام میں ہے کہ نہیں ہے نہیں معلوم مجھے. مفاتیح میں یہ دعا ہے، آپ اس کو دیکھیے، پڑھیے، اور اگر یاد ہو آپ کو شب قدر میں ہو سکتا ہے کبھی پڑھائی گئی، شب قدر میں بھی کہا جاتا ہے، کوشش کیجئے اس کو پڑھیے. کچھ دعائیں وہ ہیں کہ جن کو پڑھنا ہمارے لیے موسٹ امپارٹنٹ ہے. مثلا ایک چیز میں بات آ گئی دعا پر، اس کو کہتا مثلا مفاتیح کے شروع ہی میں ایک دعا، کل والی مجلس سے جوڑ لیجئے، ایک دعا ہے، بھول گئے، دعائے عدیلہ. صلوات محمد. ایک دعا ہے، کیا دعائے کل والا قصہ یاد ہے جاوید بھائی؟ مستجاب الدعوات ہے نا. اور مرا کس حالت میں؟ کفر کے حال میں. 1 2 آج بھی ایک سن لیجیے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ گل پائیدانی رضوان اللہ علیہ سے نقل کیا ہے شہید دستغیب رحمت اللہ علیہ نے. کہنے لگے ایک کوئی جو ہے وہ مولانا صاحب تھے،
آغا گل پائگانی کے ساتھیوں میں، کلاس میٹ، تو وہی ایج رہی ہوگی، سال 2 سال ادھر ادھر ایج تقریباً میں. خبر ملی کہ وہ بیمار ہے. آج دستغیب کہتے ہیں کہ آغا گل پائگانی فرمایا کہ بھئی میرا کلاس فیلو تھا، کلاس میٹ تھا، میرا ذمہ داری تھی میں عیادت کے لیے جاتا، تو میں گیا وہیں قم میں ان کو دیکھنے کے لیے. ادھر ادھر کی باتیں، کیا حال ہے، کہ یہ بتاؤ گل پائگانی. اب چونکہ دونوں بچپنے کے ساتھی ہیں تو وہ تکلف بھی ہے. پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ کل والی پھر مجلس یاد رکھیے گا. تقوی اختیار کرو، کچھ چیزیں اللہ دیتا ہے، خالی پڑھنے سے سب حاصل نہیں ہوتا. یہ دیکھیے یہاں مل رہی ہے سامنے، یہ بھول گئے کہ آیت یہ بھی ہے. یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کہ میں؟ آغا گل پائگانی نے کہا صحیح بات پوچھو تو تم تیز تھے. کہ تم کو خود اقرار ہے نا کہ میں تیز تھا، اس کے باوجود مرجع تم ہو گئے اور میں ٹہل رہا ہوں. یہ کون سی عدالت ہے خدا کی؟ غور فرما رہے ہیں عالم میں. اور جیسے ہی انہوں نے کہا یہ کون سی عدالت ہے خدا کی، آغا گل پائگانی کہتے ہیں میرے سامنے میرے اس دوست کا انتقال ہوا جس نے عدل الہی کا انکار کیا. تو میں دیکھ رہا ہوں نا یہ عدل کا انکار کر کے مر رہا. میں باہر چلا گیا قم سے کہ مجھ سے کہا جائے گا نماز جنازہ کے لیے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کافر ہو کے مرا. غور فرمایا. تو جب اتنا معاملہ گڑبڑ ہے، کوئی بھی پھنس سکتا ہے، تو کیا کرے؟ بات آ گئی ہے تو اس کو سنا دیں. سمجھ گیا؟ 2 لوگ بھی جا کے پڑھ لیں گے نا تو ہم تو گناہگار ہی ہیں. اکثر لیٹے سوچتے ہیں یار کیا ہوگا. تو اب یہ یہ جاوید ہے بھائی عبادت صاحب، یہ لوگ نماز شب والے ہیں، جب پھینکے جانے لگے گے جہنم میں تو پکڑ لیں گے. ارے نہیں یا اللہ، ان کی وجہ سے تو ہم نے یہ کیا تھا. تو مومن بھی شفاعت کر سکتا ہے. تو اس لیے سنا رہا ہوں کہ شاید کوئی آدمی خوش ہو کے ہم کو بچا لے آخرت میں. صلوات بر محمد. تو وہ کیا ہے؟ کون سی دعا شروع میں ملے گی؟ مفاتیح دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ میں ہے کیا؟ حالانکہ یہ بھی بحث ہے کہ یہ کسی امام سے مروی ہے نہیں ہے، بڑا ہنگامہ اس دعا پر ہے. لیکن دعا میں ہے کیا اس کو سن لیجئے، پھر آپ کہیے گا کیا نقصان کیا ہے اس کو پڑھنے میں. سارے عقائد، تو ایک ہے، محمد تیرے رسول ہے، اہل 12 میرے امام ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، یہ سارا عقیدہ بیان کرتا ہے آدمی. اور بیان کرنے کے بعد اس میں کہتا ہے کہ پالنے والے یہ آج کا میرا عقیدہ ہے. ٹھیک، پالنے والے جب میں اس کو تیرے پاس امانت رکھوا رہا ہوں، میں تیرے پاس کیا کروا رہا ہوں؟ امانت رکھوا رہا ہوں. خدا جب میں مرنے لگوں، روح نکلنے لگے تو میری امانت مجھے واپس کر دینا. تو اللہ سے زیادہ امانت دار تو کوئی ہے نہیں، ہے نا. جب عقیدہ اس کے پاس رکھوا دو گے تو مرتے وقت جب وہ پلٹائے گا تو نجات تو مل ہی جائے گی نا. لہذا ایک یہ دعا پڑھیے. کون سی؟ پھر دہراتا ہوں اپنے بچوں، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ممبر سے پڑھتے پڑھتے موت کا کوئی ختم، اتنے میں اور کتنے واقعات ہو چکے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے. اس کے لیے تاریخ مت ڈالیے. اب کی جمعرات کو اب کی نہ صبح پڑھیے، ابھی گھر جا کے پڑھیے کہ پالنے والے میرا یہ عقیدہ ہے جب مرنے لگوں تو مجھ کو یہ میرا عقیدہ واپس کر دینا. ایک دعا یہ، اور دوسری دعا اس کے بہانے سے یہ نکل آئی. دوسری دعا کیا ہے؟ دعا مکارم الاخلاق، جس کا مجھے انگریزی تو آتی نہیں لیکن شاید ترجمہ یہ بنے دعا فار مورل ڈیولپمنٹ، ہے نا. اس میں بہت کچھ ہے، اب اس کو ہی پڑھیے اور اردو ترجمہ پڑھیے تب سمجھ میں آئے گا. اپنے آپ کو گھمنڈ سے بچانے کے لیے ایک جملہ میں یہاں سے نقل کر دیتا ہوں. اور یہ دعا کس کی ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام. یہ کوئی دنیا میں سکھانے والا نہیں ہے جو میرا مولا سکھا رہا ہے. نام کیا ہے دعا کا؟ بولو.
کاش میری کلاس میں ہوتا. ارے تو اردو والا بتاؤ کیسے ڈھونڈو گے؟ مکارم الاخلاق، اخلاق نہیں، ہاں شبدوں کی شدھتا پر وشیش دھیان دینا چاہیے. سمجھے آپ؟ خلق اور اس خلق واحد ہے، اس کی جمع اخلاق ہے. اخلاق اخلاق نہیں، اخلاق مصدر وہ الگ معنی ہوں گے. صلوات بر محمد. ہاں اکثر دیکھتے ہیں ہم نے خواب دیکھا ہے، دستخوان لگائیے، کس نے کہا واؤ پڑھو؟ بہت سے الفاظ انگریزی میں سائلنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے اردو بھی سائلنٹ ہے. واؤ لکھا جائے گا پڑھا جائے گا خواب، خوان لکھا جائے گا پڑھا جائے گا دسترخوان. صلوات بر محمد. واؤ سائلنٹ ہے. لیکن مشکل یہی ہے نا کہ ہر چیز کا ٹیوشن ہم کر لیتے ہیں، قرآن کا ٹیوشن نہیں ہوتا، اردو کا ٹیوشن نہیں ہوتا. تو یہ سب غلطیاں تو ہو گئی. اور اب تو ہمارے یہاں بھی قاسم کی جگہ قاسم ہونے لگا ہے. الیاذ باللہ. اس پر توجہ فرمائیے آپ. صلوات بر محمد. یہ بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے. حقیقت کو حقیقت، قاسم کو قاسم. اے بھیا کا مسئلہ. ایک زمانہ تھا ہم لوگ بچپنے میں بی بی سی کی اردو کو بڑا میل مانا جاتا. ان کے یہاں بھی یہی سب شروع ہو گیا، حقیقت اور قاسم ٹائپ کا. قافیہ اردو الفابیٹ سے. کم از کم آپ کو اگر محبت ہے تو آپ تو اس لفظ کو مٹنے سے بچائیے. صلوات بر محمد. تو یہ دعا کس سے ہے؟ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ. دعا کا نام کیا ہے؟ مکارم الاخلاق. دعا فار مورل ڈیولپمنٹ. امام فرماتے یہ بیچ کا ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ. بہت کچھ ہے اس میں. اللہم انطقنی بالہدیٰ، پالنے والے جو بولوں صحیح بولوں، یہ سب ہے اسی دعا میں. اس میں ایک یہ جو ہمارے موضوع پہ ہے وہ سناتا ہوں. وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ. اگر ان سبوں نے اگلے سال پھر بلایا تو مگر یہ ہے کہ بھائی محرم سے پہلے آپ کو فون کرنا پڑے گا کہ تم لے کے آؤ مکارم الاخلاق کی شرح پڑھنا. تو پوری دعائی پڑھ ڈالوں گا شرح میں. صلوات انشاءاللہ. فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً. جملہ سنیے. دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، ایک میں اپنی پرابلم بھی سمجھا دوں آپ کو کہ آدمی خود مطلب کو سمجھے ہے بٹ وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کلاس میں محسوس کیا ہوگا کہ سر پڑھا نہیں پا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ سر خود نہیں سمجھے ہیں، میں بھی کہ سر سمجھے ہیں مگر سمجھا نہیں پا رہے ہیں. یہاں یہ ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. لیکن یہ اتنے بزرگ ہیں، خالی اتنا کرنا ہے آپ کو، یا اللہ اس کو توفیق دے دے کہ یہ مطلب کو ہمارے دل میں اتار سکے. آپ دعا کر دیں گے پتہ نہیں کس کی لگ جائے اور پھر دماغ ایسا چلے گا کہ واقعی اتر جائے گی. فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً. پالنے والے پبلک میں میرا درجہ اونچا مت کرنا. إِلَّا حَتَتَّنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا. لیکن جتنا اونچا کرنا اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے اندر ذلیل کر دینا. مطلب پبلک مجھ کو اچھا سمجھے، میں اپنے کو اچھا نہ سمجھوں. یہ ہے دین، یہ سکھا رہا ہے، گھمنڈ نہیں. وَلَا تُحَدِّثْ. مفہوم وہی ہے، لفظ بدل کے. وَلَا تُحَدِّثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا. پالنے والے میرے لیے ظاہری عزت کے اسباب فراہم مت کرنا. مطلب 15 لاکھ کی گاڑی سے چل رہا ہوں، پھر صاحب کچھ ایسا ہو گیا جو ہے وہ لال بتی لگ گئی ہے، تو یہ ظاہری عزت ہے نا. امام فرماتے ہیں خدا جتنا سماج میں عزت بڑھتی جائے الا احدثت لی ذلۃ باطنہ عند نفسی بقدرها. جتنی پبلک میں میری عزت ظاہری بڑھے اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے اندر ذلیل کرتا جا. کیا مطلب ہوا پورے اس جملے کا خلاصہ؟ مطلب دنیا اللہ ہم کو اچھا سمجھے، ہم اپنے کو اچھا نہ سمجھے. جب تک یہ چیز رہے گی
تب تک ترقی کے راستے کھلے ہیں، اور جس دن گھمنڈ آ گیا کہ ہم تو بڑے مومن ہیں، ہم تو خطیب اعظم ہیں، ہم تو شاعر اعظم ہیں، اسی دن مولوی صاحب گئے آپ۔ صلوات بر محمد۔ اس میں اکثر لوگ ہوں گے ادھر کے، بہار کی طرف کے، ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، جو ہے وہ گورکھپور کی طرف کی زبان سمجھتے نہیں سمجھتے۔ میرے اندر ایک جو ہے وہ عجیب عادت اور ہے، جب کاروار سے چلتے ہیں نا تو ٹرکوں کو پڑھا کرتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا مرض ہے، پتہ نہیں کیا مرض میرے اندر ہے۔ اچھا کبھی بڑے مزے کی بات ملتی ہے، تو ایک مرتبہ ایسی ہے وہ لمبی والی لاری نہیں ہوتی، 15-20 چکر ٹائر ہوتا ہے کیا، اس پہ پیچھے لکھا تھا اسی زبان میں ان کی، سٹلت گیلا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ترجمہ کروں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سٹلا یعنی قریب آئے، گئے، ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آ گیا نا ترجمہ؟ سٹلت گیلا، وہی جملہ میں ممبر سے کہہ دوں اپنے بچوں کے لیے، گھمنڈ مت کرنا، گھمنڈ گیلا تو گیلا۔ صلوات بر محمد۔ سمجھ گئے؟ بس اب وہ پھر کل سے شروع ہوگی، چلیے ہاں صلوات بر محمد۔ اور ایک بات بتائیں، اجتماعی دعا جو ہے وہ بڑے کام کی ہوتی ہے۔ جیسے گھر میں بیٹھ کے آپ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ کر دے، یہ کر دے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، سمجھ گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں اور یدعون ربہ خوفا وطمعا، اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے ان بندوں کے لیے کیا ثواب طے کر رکھا ہے، یہ نماز شب والوں کے لیے ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں بٹ مسجد کی دعائے کمیل چھوٹنا نہیں چاہیے، مسجد کی دعائے توسل چھوٹنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اس دعا سے، اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ موسیٰ معصوم ہے، گناہ گار نہیں ہے، یہ شاید ہم کو سمجھانے کے لیے۔ اور موسیٰ نے بھی نہیں کہا کہ ہم نے کہاں گناہ کیا صاحب، اے موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ بولیے نہ کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان لاؤں کہاں سے؟ کہ وہ زبان بہت ملے گی، تم کو دعا اپنے لیے کروانا، ان سے کہو، ان سے کہو، ان سے کہو، اس لیے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اپنی زبان سے کیا ہے، ان کی زبان سے تھوڑی کیا ہے۔ تو اب اگر یہ میرے لیے دعا کریں گے، اسی لیے روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو بجائے اپنے۔ جناب فاطمہ زہرا علیہ شہزادی معصومہ ہیں لیکن اس قانون پر عمل کر رہے۔ امام حسن سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری رات میری ماں دعا کرتی رہی سب پڑوسیوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ ہم نے کہا مادر گرامی کچھ اپنے لیے؟ فرما بیٹا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ ایک جگہ کہتے ہیں، کوئی نام بھول گیا ہوں میں، تو جو لوگ حج پہ گئے وہ اس منظر کو محسوس کریں گے۔ عرفے کا دن ہے، سمجھے آپ، کوئی یہاں بیٹھا اپنا دعا پڑھ رہا ہے، دعا، کوئی وہاں بیٹھا پڑھ رہا ہے، تو وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو جذباتی ہوا، سمجھ گیا، تو وہ کچھ لڑکے ایسی سرکاری اس پہ گئے تھے، تو وہ اکٹھا ہو گئے سب ماشاءاللہ، 50-60 لوگ ہو گئے۔ اس میں ایک لڑکا جب گیا پولیس والے کا، بھائی کوئی دے دیجیے گا اپنا مائک، کچھ ہاتھ میں لیے رہتے پولیس والے چھوڑتے، مائک دے دیجیے گا، اس نے دے دیا۔
اب یہ اسی مائک پہ لگا دینی اذان. ہم لوگ تو کہ بھائی اتنی تو عقل ہوگی اس کے. اس کے بعد شروع کیا اشہد ان امیر المومنین وخلیفۃ. ارے میں نے کب مروائے گا. لیکن یا تو ان سبوں نے اوائڈ کیا یا وہ سب متوجہ نہیں ہوئے. خوب ہوا الحمدللہ. ان بچوں کے اندر خلوص تھا. تو کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ایک کوئی آدمی تھا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا. تو اس میں بار بار آدمی جاتا ہے اٹھتا ہے ظہر سے لے کے غروب آفتاب تو پیشاب لگے گا وضو ٹوٹے گا. تو کہتے ہیں میں اس آدمی کی طرف سے گزرا کئی بار وضو کے لیے یا اس کے لیے. تو وہ بڑے عجیب حالت میں دعا کر رہا تھا. مگر جب دعا پہ غور کیا یا اللہ فیضان کو MBBS بنا دے, یا اللہ غازی کو جو ہے وہ M.Tech بنا دے, یا اللہ فلانے کا لڑکا اس کو ایسا کر دے, یا اللہ عبادت کو پوتا دے دے, یا اللہ ہے. آپ وہ سب شام ہو گئی, سب نے اپنا بستر سمیٹا. یہ کہتا میں اس کے پاس آ کر یار آج تمہارے اوپر بڑا کیفیت تاری تھی بڑی تمہارے اوپر خوب دل سے. مگر جب بھی گزرا میں تم دوسروں کے لیے کر رہے تھے, اپنے لیے دعا نہیں کی تم نے. کہنے لگا کہ میں بیوقوف ہوں اپنے لیے دعا کروں گا. واٹس یور نیم؟ علی. کیا مطلب ہے؟ میں بیوقوف ہوں اپنے لیے دعا کروں گا. وجہ وہی جو روایت ہے, اس لیے کہ اپنی دعا کے لیے 50 شرطیں ہیں. کھانا صحیح ہے, زبان پاک ہے, دنیا بھر کی جھنجھٹ ہے, اور اس کے بعد چلو صاحب ساری شرطوں کے بعد اگر قبول ہوگے جتنا مانگا اتنا ہی تو ملے گا. لیکن اگر کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرے آدمی تو ایک تو یقیناً قبول ہوگی, ایک دو اس کو جتنا دیا جائے گا اس کا 1000 گنا دعا کرنے والے کو دیا جائے گا. تو میں بیوقوف اپنے بارے میں دعا کروں؟ صلوات محمد. یہ سب وہ بہانے ہیں, سلیقے ہیں جس کو اشارے اور کنائے میں دین ہم کو سمجھانا چاہتا. مل کے رہو, محبت سے رہو, ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. ہاں پارٹی بازی کے چکر میں نہ رہو. علماء اہل بیت وہ بھی انجمن ہے, وہ بھی امام کا غم منا رہی. سوگواران حسین یہ بھی اہل بیت کا کام کر رہی ہے. انجمن عباسیہ وہ بھی کام کر رہے. تو اگر واقعی ہم حسینی ہیں تو ہم سے اس سے کیا مطلب ہے کس انجمن کا پروگرام ہے؟ جب طے ہو گیا کہ ہر انجمن حسین کا ہے تو نام پوچھ کے کیا کریں؟ صلوات دین کے بس طولانی ہو گئی, مصائب کم کرتا. 2 جملے مصائب کے سن لیجئے. جب امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, وہ مدینے کا قصہ تھا, کل والا جو تھا وہ مدینے کا قصہ تھا, یہ کوفے کی بات ہے. جب مولا کوفے میں آئے تو بہت سے غلام کنیز تھے ان کے پاس. تو ہم نے آپ کو بتایا کل بھی کہ لے جاؤ بھیا اپنی لڑکی ہے تمہاری, لے جاؤ شادی بیاہ کرو. تو مولا اس ٹائپ کے تو ہے ہی نہیں کہ آدمی جوانی یہیں برباد کر دے, ہماری کنیز ہی بن کے رہ جائے. اس ٹائپ کے لوگ ہیں ہی نہیں. تو ایک کنیز تھی کوئی جو امام کے یہاں کام کرتی تھی. جب تھوڑا وہ سن کو ہوئی شادی کی تو اب مولا تو حاکم ہے, کسی سے کہہ دیں گے وہ خوشی خوشی تیار ہو جائے گا. تو کوئی ڈھنگ کا رشتہ دیکھ کے مولا نے اس کی شادی کر دی. اب وہ جو کنیز کی حیثیت سے کوفے گئی تھی اب وہ ایک نارمل آدمی کی طرح کوفے میں رہ گئی ہے. لیکن چونکہ ان کے یہاں رہی ہے, پڑھی لکھی ہے, تو وہ ایک عشق, ایک لگاؤ, ایک محبت ہے. پھر مولا شہید ہو گئے. امام حسن بھی جو ہے وہ واپس مدینے چلے گئے. سن 40 میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی, اور سن 61 کے شروع میں محرم میں, سمجھ گئے, تو نیئر اباؤٹ 20 برس ہو گیا امام علیہ السلام کی مولا کی شہادت کو. اب
زمانہ گزر گیا، چھتا بکتا وہ واٹس ایپ وغیرہ تھا نہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ اس پر میسج ڈال رہے ہیں بی بی آپ کیسی ہے، ہاں میں خیریت سے ہوں، تو چلے گئے، کبھی کوئی آیا گیا خیریت مل گئی۔ 20 سال تھوڑا موڑا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن ایک فطرت ہے کہ جب اپنوں پر کوئی آفت آتی ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا جب ہی شام کو کوئی ٹیلی فون آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اچھا آج پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ تو جب اپنوں پر کوئی آفت آنی ہوتی ہے تو خود بخود احساس ہونے لگتا ہے، یہ صبح سے ٹینشن میں ہے، دل ٹھہر نہیں رہا، کیا بات ہے۔ اتنے میں شور سنائی دیا، ایک کنیز کو بلایا، جلدی کیا معاملہ ہے؟ وہ آئی، کنیز صاحب عجیب منظر دیکھا، کیا؟ کہا کچھ سر ہیں نوکے نیزہ پر، اور کچھ بیویاں ہیں جن کے سر پہ نہ چادر ہے نہ اونٹ پہ کجاوا ہے۔ یہ کیا؟ یہ قتل و غارت پہ یہ کمبخت عربوں کا وطیر ہے، لیکن یہ تو نئی بات ہے نا، بے کجاوا اونٹ، بے جو ہے وہ مکنو چادر، بیویاں، کیا دیکھ کے آئی تو؟ ایک دوسری کنیز کو بولا کہ یہاں۔ اب یہ جو خود کنیز تھی کل، آج یہ مولا کے صدقے میں 20 سال کے بعد خود کنیزوں والی غلام دوسری کنیز کو بلایا کہ تم جا کے دیکھ کے آؤ۔ اس کے خیال میں کچھ زیادہ سمجھدار تھی، کہیں تو ایسے ہی تم سمجھ دیکھ بات کیا ہے، کیا بک رہی۔ وہ لوٹ کے آئی تو اس نے تو عجیب منظر سنا دیا۔ کیا دیکھا؟ جو اتنا سنایا تھا اس نے اتنا اس نے بھی سنایا۔ کہنے لگی کہ بی بی میں نے یہ دیکھا کہ کوفے کی عورتیں ہیں، تماشا دیکھنے آئی ہیں ان قیدیوں کا، اور جن کے گود میں بچے ہیں وہ کہاں چھوڑیں، تو بچوں کو لے کے آئی ہیں، تو وہ ڈسٹرب نہ کریں، روئیں دھوئیں نہ، تو روٹی اور کھجور کچھ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا رکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کم سن بچی تھی 3-4 سال کی، اس نے ایک بیوی، اللہ نے سب کو اولاد دی ہے، یا اللہ اس یتیمہ کے طفیل میں ہر بچے پر ان کے ماں باپ کا سایہ باقی ہے۔ بچی نے بھوک کا شکوہ کر دیا، تو ایک عورت تھی، ہینڈل ہوتے ہیں بھائی، ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کو نہیں سمجھنا، بچے سے لیا پھینک دیا۔ جیسے اس بچی کی طرف آیا، بچی نے لیا، اس بی بی نے بچی کے ہاتھ سے لے لیا اور لے کے یہ کہہ کے واپس پھینکا، کوفے والوں ہم صدقہ نہیں کھاتے، یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ بس جیسے ہی اس کنیز نے کہا، بحری کیوں نہیں ہو گئی تو؟ یہ سنتے ہیں سر، کیوں کیا؟ کہ دنیا میں کوئی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا سوائے میرے مولا کے گھر والوں کے۔ یہ کیا سن کے آئی ہے تو؟ پہلی کہانوں سے سن کے آئی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے سنا ہے۔ وہ بھاگی۔ دیکھیے تربیت کا اثر، ڈیوڑھی سے سر نکالا، یہ تعلیم کا اثر ہے، ڈیوڑھی سے سر نکالا۔ اتفاق قدرت دیکھیے، جیسے اس نے سر باہر نکالا، سامنے سے جو سواری گزر رہی تھی وہ حضرت زینب کی تھی۔ اتفاق، اس نے ڈیوڑھی سے سر باہر نکالا اور جھٹکے میں نہیں پہچان پائی۔ اچھا پہچانتی بھی کیسے؟ انصاف سے بتائیے، 1 منٹ رک جائیے، کوئی بھی پہچان سکتا ہے؟ آپ ایک منظر کے تصور میں کروا دوں آپ کو، پھر بتائیے کوئی پہچان سکتا ہے؟ 11 محرم کو جب قافلہ ادھر سے جانے لگا تو سب نے تو اپنے آپ کو، زینب کہاں آئی؟ امام کے پاس ہے نا۔ آپ بتائیے کوئی جگہ بچی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو آدمی پڑھتے ہوئے خدا
شاید ڈرتا کہ یہ کہیں ایسا نہ کوئی حادثہ ہو جائے نہ برداشت کر پائے. سنیے 10 گھوڑے تھے، 10. امام کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے، 10 گھوڑوں نے پامال کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام کے جسم مبارک کی کیفیت کیا ہوگی. اور زبان کا بھی اثر ہوتا ہے. میرے جیسا گناہگار پڑھ رہا ہے، آپ رو رہے ہیں. سگی بہن زینب نے دیکھا ہے امام کے اس لاش کو، ہے نا. انصاف سے بتائیے، غش آنا چاہیے کہ نہیں؟ بے ہوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن آئیں پالنے والے ہماری قربانی کو قبول کر لیں. میں بہت نہیں جاؤں گا، واپس آتا ہوں. لیکن اتنا سوال ہوگا نا، بی بی آج آپ کو امام سے محبت نہیں ہے کیا ہوتی؟ اس حالت میں بھائی کی لاش دیکھ کے آپ کو غش نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو سکتہ نہیں ہو رہا ہے؟ فاٹ فیل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کیفیت میں دیکھ کر کے؟ عجب نہیں بی بی جواب دے، کیسی بات کرتے ہو تم؟ بھول گئے کہ چلتے وقت میرا بھیا سارا کنبہ میرے حوالے کر کے گیا تھا. اگر میں بے ہوش ہو جاؤں رباب کو کون دیکھے گا؟ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جائے ان بچے کو کون سنبھالے گا؟ مطلب کیا ہوا؟ غم کہتا ہے مر جاؤ، مصیبت کہتی ہے ہارٹ فیل ہو جائے، ذمہ داری کہتی ہے آنکھ سے آنسو نہ نکلنے پائے. شاید یہی وجہ ہے دنیا میں کوئی کسی کو پہچان سکے یا نہ پہچان سکے. کیا یہ ممکن ہے بیٹا کہ شوہر اپنی بیوی کو نہ پہچانے؟ پہنچ گئے آپ. یہی ساری وجوہات تو تھی. تو جب عبداللہ نہ پہچان پائے ہیں تو اس کنیز کی کیا اوقات بیچاری کی؟ چند برس دیکھا، جیسے ہی بیوی جو اس نے سر نکالا، حضرت جناب زینب کی سوال، بی بی تم کہاں کی قیدی ہو؟ جیسے ہی اس نے پوچھا پہچان تو پائی نہیں. شہزادی نے مڑ کے دیکھا، وہ پہچان ام حبیبہ. اب تو یہ بے چین ہو گئی. بی بی تم کون ہو کہ جو مجھ کو جانتی ہو؟ کہے ام حبیبہ ارے میں زینب ہوں. زینب ارے بی بی اگر آپ زینب ہیں تو عباس کیا ہوئے؟ حسین کیا؟ ام حبیبہ آ گیا، وہ دے نو کے نیزہ پر حسین کا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جتنے مومنین و مومنات اس مجلس میں ہم لوگ شریک ہیں ہم سب کے بزرگوں کو جملہ مومنین و مومنات کو مخصوصاً ان محبان علی کو جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے پالنے والے اس کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین